الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ملة واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام علماء کرام طلباء عظام اور آج کے اس بابرکت تکمیل قرآن کانفرنس میں شرکت کرنے والے میرے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کا زیور بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے پاکستان کے خلاف قادیانی سازشیں۔ سامعین گرامی، پاکستان وہ ملک ہے جس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا لہو ہے، جس کی خاک تلے ہزاروں علماء، اولیاء، درویش اور مجاہدین مدفون ہیں، جس کے پہاڑ اور وادیاں، جنگل، پل اور پھول، موسم اور آب و ہوا فبأي آلاء ربكما تكذبان کی عملی تفسیر پیش کرتی ہے۔ اس ملک کے باشندوں کی محنت اور جفاکشی، محبت اور سادگی، ذکاوت اور ذہانت، صلاحیت اور ہنرمندی کے دنیا بھر کے لوگ معترف ہیں۔ وطن عزیز ملک پاکستان میں سونا اگلتی زمینوں، چشمے بہاتے پہاڑوں، لبالب دریاؤں، دنیا کی بہترین ساحلوں، زمین اور ہنرمند کاریگروں کے باوجود یہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وطن عزیز ملک خداداد پاکستان کے خلاف قادیانی سازشیں کار فرما ہے۔ سامعین گرامی، پاکستان کی بنیاد ہی قادیانیوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس صدمے کو لے کر سامراجی قوتوں کی پشت پناہی سے پاکستان کی اعلیٰ وزارتیں حاصل کر کے روز اول سے اہم مناصب پر مسلط ہو کر قادیانی ملعون پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ 23 جولائی 1948 کو مرزا ملعون خنزیر بزدل زندیق قادیانی نے بلوچستان کو قادیانی صوبہ قرار دینے کا اعلان کیا، لیکن ان کے اس ناپاک خواب کو انہیں علماء نے خاک میں ملا دیا۔ پھر قادیانی سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے گورنر پنجاب سے 1034 ایکڑ زمین وصول کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر اسے ربوہ کا نام دے کر پاکستان کے خلاف سازشوں کو مرتب کرتے ہیں۔ 1951 میں سازش کر کے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کرتے ہیں۔ پاکستان کے امتیاز چوری کر کے سامراجی قوتوں کو فراہم کرتے ہیں۔ 1965 کے جنگ پس پردہ قادیانی سازش کرتے ہیں۔ 1971 سکوت ڈھاکہ کے موقع پر جب پوری قوم دہاڑے مارتی ہے، قادیانی ملعون اس رات ربوں میں مٹھائیوں کے ساتھ رقص اور چراغاں کرتے ہیں۔ 1974 نیشنل میڈیکل ملتان کے سامنے طلباء پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر قادیانی ملعون اسے سالمہ ربوہ کا نام دیتا ہے۔ جی ہاں، قادیانی سازشوں کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قادیانی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ہندو اور باؤنڈری کمیشن کے سربراہ سے مل کر ایک مخصوص پلاننگ کے تحت کئی مسلم ریاستیں حیدرآباد، دکن، پٹھان کوٹ، گجرات، شکر گڑھ، بھارت میں شامل کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے نظر آتے ہیں۔ سامعین گرامی، میں جب مزید قادیانی سازشوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو مجھے قادیانی
جس سے سنجیدہ محب وطن پاکستانی مسلمانوں کا قلب اور ذہن تڑپ اور دھڑک جاتا ہے۔ چنانچہ اس فتنے کی گرامی سازشوں کا اغراق بھی کرنا ہوگا، پھر اس کا سد پاک بھی کرنا ہوگا۔ تو پھر سنو اے قادیانی ملعونوں، تمام مکاتب فکر کے دن تمہارے خلاف متفق ہو کر آپ پیغام دیتے ہیں۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شکم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بن کے جاؤ میں کھائیں گے یا پھولنے آ کر دم لیں گے۔ ہم امن سکون کے داعی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے۔ ہم حق کے نشان ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وہ سنگ میں گرا جو قائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم راہ وفا کے آلو ہیں، منزل میں تیار کر دم لیں گے۔ قادیانی ملعون